الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ سامعین محترم، سورہ بقرہ کا درس چل رہا تھا۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر ہوا اور اللہ رب العزت کے انعامات اور احسانات کا بھی ذکر ہے۔ اس میں موجودہ جو یہود ہیں، نزول قرآن کے زمانے میں ان سے خطاب ہے کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ ہم نے کیسا اچھا برتاؤ کیا، ان کے ساتھ انعام احسان والا معاملہ کیا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو۔ اور بعض بنی اسرائیل کے سرکشیوں کا ذکر ہے اور مسلمانوں کو اس میں تنبیہ ہے کہ آپ ان سرکشیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ رب العزت کے احکام کے مقابلے میں ہیلہ بازیوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو اختصاراً چند واقعات اس سے پہلے ذکر ہوئے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی ایک واقعے کے لیے اشارہ ہے۔ ان واقعات میں قرآن مجید میں ذکر کے اعتبار سے تقدیم تاخیر ہے۔ بعض واقعات جو بعد میں پیش ہوئے ان کا ذکر پہلے، اور جو پہلے واقع ہوئے تھے ان کا ذکر بعد میں۔ اس کی حکمت یہ ہے، قرآن مجید چونکہ تاریخ اور قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں جو واقعات ذکر ہوتے ہیں اس کے نتائج کو دیکھا جاتا ہے، اس سے عبرت حاصل کی جاتی ہے اور اس میں ہمارے لیے کچھ احکام ہوتے ہیں۔ اس لیے اس ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ یہ واقعہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کو نجات مل گئی، اب یہ اطمینان میں ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے کتاب بھی اتارا۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ہوا جہاد کا۔ بنی اسرائیل چونکہ اصل میں یہ شام و فلسطین کے تھے، یوسف علیہ السلام وہاں سے مصر آئے اور بعد میں یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کے وہ مصر تشریف لائے تھے اور وہاں رہ گئے تھے۔ 72 افراد وہاں سے آئے تھے اور 6,70,000 کی تعداد بن چکی تھی۔ اور اب چونکہ اس علاقے پہ عمالقہ نامی ایک قوم تھی، اس نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت کے طرف سے حکم ہوا کہ آپ جائیں اور اس قوم کا مقابلہ کریں، جہاد کریں اور اپنے آبائی علاقے میں آباد ہونا ہے۔ یہ لوگ نکلے جہاد کی نیت سے، اور جب وہاں قریب پہنچے تو عمالقہ کے
جو دبدبا تھا، جو قوت کی شہرت تھی، وہ سننے کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے. کہا ایسی قوم کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اور جب تک یہ لوگ اس علاقے سے خود نہیں نکلیں گے ہم وہاں نہیں جا سکتے ہیں. وہاں سے یہ لوگ مصر کی طرف واپس ہوئے. تو اللہ رب العزت نے ان کے اس سرکشی اور حکم عدولی کی وجہ سے 40 سال تک یہ میدان تہ میں سرگرداں پھرتے رہے. یہ ایک میدان تھا، وادی تہ بھی کہتے ہیں. یہ اتنا لمبا چوڑا نہیں تھا. کہتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ 10 میل کے فاصلہ تھی اس کی. یہ واپس ہونے کے لیے وہاں سے روانہ ہوتے، اور جب رات ڈھلتی تو وہاں آرام کرتے. صبح اٹھ کے دیکھتے اسی جگہ پہ ہوتے جہاں سے یہ چلے تھے. اس طرح اللہ رب العزت نے ان پہ سزا کے طور پہ 40 سال تک اس میدان میں رکھا. اب وہاں لاکھوں کی تعداد میں افراد ہیں. گھر تو کیا ہوتا، کوئی خیمہ بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور کھانے پینے کا انتظام، کپڑوں کا، دوسری جو ضروریات زندگی ہوتی ہے، پانی کا مسئلہ، یہ سارے مسائل تھے. تو اللہ رب العزت نے اس دوران میں بھی ان پہ انعامات کیے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، پانی کھانے پینے کے معاملے میں. تو پانی کا یہ چند آیات بعد آئے گا. اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی مارو پتھر پہ، چشمے جاری ہو جائیں گے. پانی کا انتظام ہو گیا. دھوپ ہے، شدت گرمی ہے، اللہ رب العزت نے بادل لائے، اور کھانے کے لیے من و سلوہ ان کے لیے مقرر کیا. تو اس آیت میں میدان تہ پہ میں اللہ رب العزت کے جو انعامات تھے ان کا ذکر ہے. فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے سایہ کر دیا تمہارے اوپر بادل لا کے، تاکہ دھوپ کی شدت سے تمہیں پریشانی نہ ہو. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے بغیر اسباب کے تمہارے لیے من و سلوہ مقرر کیا. من یہ دھنیا کے دانوں کی طرح، شہد کی طرح ایک چیز تھی جو ان کے درختوں پہ اوس کی طرح پڑ جاتی تھی. صبح اٹھے دیکھا سارے درختوں پہ وہ شہد کی طرح بھری ہوئی ہے، اٹھا کے جس کو جتنی ضرورت ہے وہ کھا لیتے تھے. اور سلوہ بٹیڑ کی طرح ایک پرندے تھے، اتنے زیادہ مقدار میں کہ جیسے مرغیاں ہوتی ہیں، اور یہ ان کے آس پاس ان سے بھاگتے بھی نہیں ہیں، پکڑ کے انہیں ذبح کر کے وہ کھاتے تھے. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کھاؤ پاکیزہ وہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہے. تو کھانے کا انتظام ہو گیا. اور روایات میں آتا ہے اب کپڑوں کا بھی مسئلہ تھا. وہاں اس میدان میں، صحرا میں کوئی انتظام نہیں تھا، تو ان کے کپڑوں پہ میل نہیں لگتی تھی. اور جو چھوٹے بچوں کے کپڑے تھے، جو ہی بڑے ہوتے وہ کپڑے بھی بڑے ہوتے جاتے، کپڑے پھٹتے نہیں تھے. جس طرح کے کپڑے ہیں اسی طرح قد بڑھ رہا ہے، کپڑا بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے.
یہ سارے انعامات ہم نے کیے، وما ظلمونا، ہم نے کسی طرح کی کوئی زیادتی ان کے ساتھ نہیں کی، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کا حکم تھا کہ یہ من و سلوہ جو تمہیں مل رہا ہے اس کو ذخیرہ نہیں کرنا ہے، جتنا ضرورت ہے اٹھاؤ کھا لو، یہ بار بار ملتا رہے گا آپ۔ لیکن ان لوگوں کے میں حرص تھا، لالچ تھی، انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، جس سے بدبو پھیل گئی اور اللہ رب العزت نے اس نعمت میں کمی لائی۔ اب اس میدان تہ میں 40 سال تک یہ رہے۔ اس کے بعد یوشع علیہ السلام کے دور میں یہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے وصال اسی عرصے میں ہو گئی، جہاد کے لیے تیار ہو گئے اور وہ علاقہ فتح کر لیا۔ اب اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ دیکھو لغزشیں پہلے بھی ہو گئی، سرکشیاں بھی ہو گئی، اب تم سدھر گئے ہو، وہ علاقہ بھی فتح ہوا، اس میں داخل ہونے کے کچھ آداب ہے، ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے جائیے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ہم نے ان سے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، آپ ان میں سے کھاؤ پیو جہاں سے چاہو، رغدن جتنا چاہو، فراخی کے ساتھ رزق آپ کو ملتا رہے گا، لیکن دو کام کرنے ہیں۔ ایک وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس شہر میں داخل ہونا ہے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، جیسے کہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکے کے موقع پہ روایات میں آتا ہے اپنے اونٹنی پہ سوار ہیں، استغفار کرتے ہوئے سر جھکائے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، تو ان کو بھی یہ حکم تھا کہ عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، کہ اللہ رب العزت نے احسان کیا، تمہیں طاقت دی اور اس جگہ کو تم نے فتح کیا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور زبان سے توبہ توبہ کرتے چلے جاؤ، حِطَّةٌ کلمةً تحط بها الذنوب، یعنی استغفار کرتے جاؤ، جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس سے معافی مانگو اللہ سے۔ اگر یہ دو کام آپ کریں گے، ایک عاجزی اگر تم میں ہو اور ایک زبان سے استغفار بھی ہو، اپنے گناہوں کی ندامت ہو، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے، تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اس معافی کے ساتھ ساتھ جو نیکوکار ہیں، جن میں عاجزی زیادہ ہے، جو اللہ کے عبادت میں مصروف ہے، ان کو ہم مزید بڑھا کے دیں گے۔ لیکن ان ظالموں میں سے اکثریت نے اس حکم کو نہیں مانا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، ان ظالموں نے تبدیل کیا قولاً غیر الذی قیل لہم، وقالوا قولاً غیر الذی قیل لہم، جس کلمے کا ان کو کہا گیا تھا کہ یہ کلمہ کہتے ہوئے جاؤ گناہ معاف ہو جائیں گے، کہ حِطَّةٌ،
ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ان لوگوں نے استہزاء اور مذاق کے طور پہ کہا حنطۃ فی شعیرۃ، ہمیں گندم کے دانے چاہیے اس کے بالیوں میں، ہمیں گندم چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عاجزی کے بجائے یہ اکڑ اکڑ کے جانے لگے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ہم نے اتارا ان لوگوں پہ جنہوں نے ظلم کیا، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان کے طرف سے عذاب، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کے فسق کے سبب سے۔ اب یہ عذاب ان پہ کیا آیا؟ ایک طاعون کی بیماری پھیل گئی، اور ایسے پھیلی کہ جن جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی وہ ہلاک ہوتے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ 70,000 افراد مرے تھے اس میں۔ تو اللہ رب العزت کے انعام اور احسان کے بعد، ہر کام کے بعد جو اللہ کے طرف سے عطا ہو اس پہ ایک شکر ادا کرنا چاہیے، غرور و تکبر نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا استغفار ہونا چاہیے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ فتح مکے پہ جب مکہ فتح ہوا، اللہ کا حکم آیا اللہ کی تسبیح بیان کرو، استغفار کرو۔ حالانکہ یہ کوئی گناہ کا کام تو نہیں تھا نا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ اگر ہو جائے تو استغفار ہوتا ہے، حالانکہ عبادات کے بعد بھی استغفار ہوتا ہے۔ نماز کے بعد روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر، الحمدللہ اور استغفر اللہ پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اس بندے نے تو میری کمر توڑ دی۔ عبادت کے بعد بھی استغفار، شکر اور استغفار۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اللہ اکبر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ جس ذات نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اور استغفر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز جس طریقے سے پڑھنا چاہیے تھی ہم اس طریقے سے اس کا حق ادا نہیں کر سکے، اس میں کمی کوتاہی بھی ہو گئی ہم سے، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ تو ہر کام کے بعد نیک کام ہو، اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور استغفار کیا جائے۔ اور آگے مزید جو واقعات ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔